پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ نعرہ تکبیر! ایسے نہیں دعا کھائے ہو کر کے نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! مسلک اعلی حضرت! پیغام امام حسین! پیغام امام حسین! علامہ مفتی اشرف گیلانی قادری ازہری! آمد سرکار حسان ملت! تاجدار مسعودی شریف! لگے گی آگ تو آئیں گے گھر گئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ اور جو لوگ یہ خواب دیکھ رہے تھے، آپ نے دیکھا نہیں؟ ابھی تھوڑے سے زمانے پہلے پہلگام کا واقعہ نگاہوں کے سامنے آیا تو ملک کے کونے کونے سے ہمیں ڈرانے اور دبانے والے لوگوں نے ہمیں یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ ہم ہندوستان کی سرزمین پر کرایہ دار ہیں۔ ڈاکٹر راحت اندوری نے پہلگام کے واقعے سے پہلے ایسے لوگوں کو جواب دے دیا اور کہا سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ دراصل بات یہی تو ہے، دلالی کرنے والوں کا فائدہ کیا ہے؟ وہ یہ سوچ رہے ہیں ہمارا کچھ فائدہ ہے، ایک چائے کے لیے، بس ایک چائے کے لیے، ایک چائے کے لیے۔ یار خدا کے بندو شرم کرو، مر کے قیامت کے دن مصطفیٰ کو کون سا چہرہ دکھاؤ گے؟ جس قوم کے جوانوں کے نام پیش کیے جا رہے ہیں، یہ میری قوم کا فیوچر ہے۔ میری قوم کے جوان انسان ہیں، یہ گناہ کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، انہیں اتنی گری نظر سے نہ دیکھا جائے کہ انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالنے کی کوشش کر دی جائے، محض اس بنیاد پر کہ لوگ ہماری پیٹھ تھپ تھپائیں گے۔ دنیا یہ سمجھ گئی ہے جو اپنی قوم کا نہ ہوا وہ ہمارا کیسے ہو سکتا؟ دنیا یہ جان گئی ہے جو اپنی قوم کا نہ ہوا وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ قوم کے جوان جو آج چھوٹے چھوٹے 18 20 سال 22 سال 25 سال کے جوان ہیں، گناہ کر رہے ہیں، غلطی کر رہے ہیں، لیکن ان کو ان کی غلطی کی اتنی بڑی سزا مت دیجیے کہ ذاتی رنجش کی بنیاد پر یہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے جائیں۔ آپ کو اندازہ نہیں، ہر قوم کے جوان اس قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، ہر قوم کے جوان۔ اور ہماری قوم کے جوانوں سے بڑا سرمایہ تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ صلاح الدین ایوبی ہمارے پاس، محمد بن قاسم ہمارے پاس، اورنگزیب عالمگیر ہمارے پاس، ارطغرل غازی ہمارے پاس، عثمان غازی ہمارے پاس، طارق ابن زیاد ہمارے پاس۔ کون عثمان غازی؟ کون صلاح الدین ایوبی؟ آج دنیا حیران و پریشان ہے۔ یہودیوں نے مسجد اقصی پر بری نظر ڈالی ہے، مگر جس دور میں صلاح الدین ایوبی نے پردہ نہیں کیا تھا، جا کے کھڑے ہو گئے تھے مسجد اقصی کے سامنے اور کہا تھا ظالمو یاد رکھو، مایوس نہ ہو، اے چمن ملت بیضا، زندہ ہے تو سینچیں گے تجھے خون جگر۔ مایوس نہ ہو اے چمن ملت بیضا، زندہ ہے تو سینچیں گے تجھے خون جگر سے۔ کسی میں اتنی ہمت اور جرت نہ تھی جو مسجد اقصی کی طرف بری نظر اٹھا کے دیکھ۔ کہاں ہیں ہم؟ ہمارے سامنے صرف واقعات ہیں، پیغام کربلا نہیں ہے۔ پیغام کربلا ہوتی تو ہمارے سینے میں خوف نہ ہوتا۔ پیغام کربلا اگر ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتا تو ہمارے یہاں ڈر نہیں ہوتا۔ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ تحفظ ناموس رسالت۔ کیا ہے؟ ہمارے رسول کی عزت۔ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ مگر آپ نے دیکھا تھوڑے زمانے پہلے جب ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہوئی، گستاخی کرنے والوں نے گستاخی کیوں کی؟ اس لیے کہ ان کی شان گھٹ جائے گی۔ لیکن ان سے پوچھو، بھونکنے والے کتے ہر زمانے میں بھونکتے رہتے ہیں، مگر پیغمبر کی عظمت میں نہ کبھی کمی آئی ہے، نہ قیامت تک آ سکتی ہے۔ بریلی سے میرے امام نے اعلان کیا، رہے گا یوں ہی ان
کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ پیغمبر کی شان میں گستاخی ہوئی اور گستاخی کرنے والے لوگ یہ سمجھ رہے تھے ذکر ختم ہو جائے گا، ان کی اپنی سوچ تھی، مگر افسوس ایسے عالم میں ہماری قوم کے کچھ جوان ناموس رسالت کے مسئلے پر بیدار ہوئے اور 12:45 وہ گئے ہمارے یہاں 1 بجے لے با بزرگوں کے سامنے مشورہ کرنے کہ ہم ناموس رسالت کے مسئلے پر کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے سب سے بڑی دقت کیا ہے؟ 10 منٹ کی بنے 20 منٹ کی ہمارے یہاں سب سے بڑی دقت یہ ہے کہ ہمارے ہر ایک مسلمان کے گھر میں ایک نیتا ہے۔ بھئی توجہ ہے، آپ کوئی ڈسٹربنگ ہو رہی ہے، کوئی ڈسٹربنگ لگ رہی ہے مجھے۔ ہمارے یہاں ہر مسلمان کے گھر میں ایک نیتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہر گھر میں ایک نیتا ہے، اسی لیے پوری قوم میں کوئی نیتا نہیں بنا، ہم کسی کو ماننے کے لیے راضی نہیں، ہمارے ہاں کوئی کسی کو بڑا ماننے کے لیے راضی نہیں ہے، ہر گھر میں ایک نیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نیتا کا، لیڈر کا کوئی ڈپلومہ نہیں ہوتا ہے، کوئی کورس نہیں ہوتا ہے، یہ صلاحیت ہے، کوالٹی ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے، یہ انعام ہے اللہ کا، اللہ جس کو چاہے قوم کا لیڈر بنا دے۔